بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیقے کے فضائل اور مسائل۔ بچوں کی پیدائش پر کچھ اعمال ولادت کے وقت مستحب ہیں اور بعض اعمال ولادت کے 7ویں دن مستحب ہیں۔ اکثر مسلمان ان سے ناواقف ہیں، اس لیے اکثر اس موقع پر وہ دریافت کرتے رہتے ہیں، اور جو دریافت نہیں کرتے وہ ان پر عمل کرنے سے محروم رہتے ہیں۔ اس بنا پر ذیل میں انہیں لکھا جاتا ہے تاکہ بچی کی پیدائش کے بعد اپنے اپنے وقت میں ان پر عمل کر کے ان کے فضائل و برکات حاصل کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ولادت کے بعد مستحب اعمال۔ کان میں اذان و اقامت کہنا۔ جب بچہ پیدا ہو تو اس کو نہلا دھلا کر اور کپڑے پہنا کر سب سے پہلے اس کے دائیں کان میں اذان کہہ دیں اور بائیں کان میں اقامت یعنی تکبیر کہہ دیں۔ تحنیک کرانا۔ اگر اس وقت کوئی بزرگ قریب ہو اور موقع ہو تو ان سے تحنیک کرائیں، کیونکہ یہ سنت ہے۔ تحنیک یہ ہے کہ ان کی خدمت میں 1-2 کھجور پیش کریں اور وہ اپنے منہ میں اس کو چبا کر بچے کے منہ میں ڈال دیں اور کچھ بچے کے تالو میں لگائیں اور بچے کے لیے خیر و برکت کی دعا کریں۔ آیت الکرسی اور 4 کل پڑھ کر شہد پر دم کر کے تھوڑا سا شہد بچے کو چٹانا بھی جائز ہے، اس سے بھی تحنیک کی سنت ادا ہو جاتی ہے۔ ولادت کے 7ویں دن مستحب اعمال۔ عقیقہ کرنا۔ جب کسی کے لڑکے یا لڑکی پیدا ہو تو بہتر ہے 7ویں دن اس کا عقیقہ کر دیں۔ لڑکا ہو تو 2 بکرے یا 2 بکری یا 2 دمبے یا 2 بھیڑ ذبح کر دیں، اور لڑکی ہو تو 1 بکرا یا 1 بکری وغیرہ ذبح کر دیں، یا گائے میں لڑکے کے 2 حصے اور لڑکی کا 1 حصہ لے لیں، یا پوری گائے سے عقیقہ کر لیں، سب جائز ہے۔ اگر کسی کو زیادہ توفیق نہ ہو اور وہ لڑکے کی طرف سے 1 بکرا یا 1 بکری ذبح کر دے تو بھی کچھ حرج نہیں، اور اگر کوئی بالکل ہی عقیقہ نہ کرے تو بھی کچھ حرج نہیں، کیونکہ عقیقہ کرنا مستحب ہے، واجب نہیں۔ ولادت سے پہلے عقیقہ کرنا جائز نہیں، اگر کوئی کرے گا تو وہ عقیقہ نہ ہوگا بلکہ یہ ذبیحہ گوشت کھانے کے لیے ہوگا۔ دعائے عقیقہ۔ جب کسی لڑکے یا لڑکی کے عقیقے کا جانور ذبح کیا جائے تو ذبح کرنے والا یہ دعا پڑھے: بسم اللہ واللہ اکبر، اللہم لک و الیک عقیقۃ فلان۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے نام سے اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ اے اللہ، یہ آپ کی رضا کے واسطے محض آپ کی بارگاہ میں فلاں کے عقیقے کا جانور ذبح کرتا ہوں، اور یہ دعا کریں: اللہم بہذہ عقیقۃ ابنی فإن دمہا بدمہ ولحمہا بلحمہ وعظمہا بعظمہ وجلدہا بجلدہ وشعرہا بشعرہ اللہم اجعلہا فداء لابنی من النار۔ ترجمہ: یا اللہ، یہ میرے بیٹی کا عقیقہ ہے، لہٰذا اس کا خون اس کے خون کے بدلے، اس کا گوشت اس کے گوشت کے بدلے، اس کی ہڈیاں اس کی ہڈیوں کے بدلے، اس کی کھال اس کی کھال کے بدلے، اس کے بال اس کے بال کے بدلے میں ہے۔ یا اللہ، اس کو میرے بیٹی کے بدلے دوزخ سے آزادی کا بدلہ بنا دے۔ عقیقے کے مسائل۔ جس جانور کی قربانی جائز ہے اس میں عقیقہ کرنا بھی جائز ہے، جیسے اونٹ، گائے، بھینس، بکرا وغیرہ، اور اونٹ گائے میں عقیقے کے 7 حصے رکھ سکتے ہیں۔ مثلاً کسی شخص کے 3 لڑکے اور 1 لڑکی ہو اور وہ ان سب کے عقیقے میں 1 گائے یا 1 اونٹ ذبح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ گائے، بیل وغیرہ میں کچھ حصے قربانی کے اور کچھ حصے عقیقے کے رکھنا جائز ہے۔ جس جانور کی قربانی جائز نہیں، جیسے ہرن، نیل گائے وغیرہ، اس سے عقیقہ کرنا بھی جائز نہیں، اور جس جانور کی قربانی جائز ہے جیسے گائے، بیل اور بکرا وغیرہ، اس سے عقیقہ بھی درست ہے۔ عقیقے کے گوشت کے 3 حصے کرنا مستحب ہے، 1 حصہ صدقہ کر دیں،
ایک حصہ پڑوسیوں اور رشتہ داروں کو دے دیں اور ایک حصہ گھر میں رکھ لیں۔ عقیقے کے گوشت سے دعوت کرنا بھی جائز ہے۔ نیز عقیقہ یا قربانی کا گوشت ولیمے کی دعوت میں استعمال کرنا جائز ہے۔ سر کے بال منڈوانا، بچہ بچی کی ولادت کے 7ویں دن سر کے بال منڈوا دیں، خواہ پہلے سر منڈوائیں پھر عقیقہ کریں یا پہلے عقیقہ کریں پھر سر کے بال منڈوائیں، دونوں طرح جائز ہے۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ پہلے بچے کے سر کے بال منڈوائیں پھر عقیقے کا جانور ذبح کریں۔ بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرنا، بچہ بچی کے سر کے بال منڈوانے کے بعد بالوں کے وزن کے برابر سونا یا چاندی خیرات کر دیں۔ چاندی سے ان کا اندازہ رقم میں تقریباً 500 روپے سے 1000 روپے تک ہے۔ یہ رقم صدقہ کر دیں اور بالوں کو کسی جگہ دفن کر دیں۔ لڑکے یا لڑکی کا سر منڈوانے کے بعد اگر زعفران میسر ہو تو تھوڑا سا زعفران پانی میں گھول کر روئی وغیرہ سے اس کے سر پر لگا دیں، اور اگر زعفران نہ ہو تو کچھ حرج نہیں، کیونکہ یہ عمل بہتر ہے، ضروری نہیں۔ 7ویں دن عقیقہ نہ کر سکنے کا حکم، اگر کوئی 7ویں دن عقیقہ نہ کر سکے تو آئندہ جب کرے 7ویں دن کا خیال کرنا مستحب ہے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جس دن لڑکا یا لڑکی پیدا ہو اس سے ایک دن پہلے عقیقہ کر دیں۔ مثلاً اگر لڑکا جمعے کے دن پیدا ہوا ہے تو جمعرات کو عقیقہ کر دیں، اور اگر جمعرات کو بچہ پیدا ہوا ہے تو بدھ کو عقیقہ کر دیں۔ اس طرح جب بھی عقیقہ کیا جائے گا وہ حساب سے 7واں دن پڑے گا۔ اگر کوئی اس کا لحاظ کیے بغیر کسی بھی دن عقیقہ کر دے یا بقرعید کے دن قربانی کے ساتھ عقیقہ کر دے تو بھی جائز ہے۔ جس شخص کا پیدائش کے بعد عقیقہ نہ ہوا ہو تو بعد میں اس کو اپنا عقیقہ کرنا جائز ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد اپنا عقیقہ فرمایا۔ ختنہ کروانا، اگر لڑکا پیدا ہو تو ولادت کے 7ویں دن ختنہ کرانا مستحب ہے، کیونکہ ولادت کے 7ویں دن سے لڑکے کی 12 سال عمر ہونے تک ختنہ کرانے کا مستحب وقت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی ولادت کے 7ویں دن ان کا ختنہ کروایا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کے 7ویں دن ان کا ختنہ کرایا تھا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا 13 سال کی عمر میں ختنہ کروایا تھا۔ بچے کا نام رکھنا، 7ویں دن لڑکے لڑکی کا اچھا سا نام رکھ دیں۔ نام رکھنے میں 7ویں دن سے زیادہ تاخیر نہ کریں، اور ایسا نام نہ رکھیں جس کے معنی برے ہوں یا اس میں بڑائی یا بزرگی کا مفہوم نکلتا ہو، جیسے عاصی، عاصیہ، جس کے معنی نافرمانی کرنے والا اور نافرمانی کرنے والی کے ہیں، یا جیسے شہنشاہ یا امیر الامراء، اس میں بڑائی پائی جاتی ہے، جیسے برہ، نیکوکار، اس میں بزرگی پائی جاتی ہے۔ لڑکے لڑکی کی ولادت کے دن نام رکھنا بھی جائز ہے۔ لڑکے لڑکی کا نام کسی نیک اور بزرگ سے رکھوانا مستحب ہے، وہ اپنی پسند سے بچہ بچی کا کوئی نام رکھ دے۔ برا نام بدل دینا چاہیے، اگر کسی لڑکے یا لڑکی کے نام کے معنی اچھے نہ ہوں اس کو بدل دینا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا، جیسے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا پہلے نام برہ تھا، جس کے معنی نیکی اور بھلائی کے ہیں، جس میں اپنی بزرگی کا پہلو نکلتا ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بدل کر زینب رکھ دیا۔ اسی طرح ایک شخص کا نام اسرم تھا، جس کا معنی ہے زیادہ کاٹنے اور کترنے والا، یہ معنی اچھا نہیں ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا، نہیں، تم زارع ہو، جس کا معنی کھیتی کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔